یہ دھرنا میں مخالف نہیں ہوں، سے آپ کی جو ہے وہ جو اسٹرانگ جو آپ نے جدوجہد کرنا ہے اس کی ویلیو ختم ہو رہی ہے. آپ نے اگر کرنا ہے تو ایسا کرے نا، ہلا کے چھوڑ دیں. اس کے لیے ہمیں منظم ہونے کی ضرورت ہے، اس کے لیے اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے. بجلی کا بل انہوں نے کتنے میگا واٹ بجلی گھر بنا ہے اس حساب سے ہمیں ٹارگیٹ دیا 18 کروڑ کا. کل ہم نے اس کیس کو ہم نے ٹیک اپ کیا، اس کو پروڈکشن کے حساب سے 10 کروڑ سے زیادہ نہیں بنتا ہے. ہم نے وہ کیس سیکرٹری صاحب تک میں نے خود پہنچا ہے. اب ناروں میں نااہل نمائندے، اس کا کیا تاثر ہوگا؟ جس نے ووٹ دیا وہ نااہل ہے، گویا آپ یہ کر رہے ہیں ہم نااہل ہیں. آپ ان کی سپورٹ کرو، ان کی غلطیوں کو لا کے محفل میں نشاندہی کرو، لیکن ان کا سپورٹ کرو. جب آپ نے نااہل کا نعرہ لگا کر روڈ میں نکلا تو وہ سیکرٹری صاحب یا چیف سیکرٹری صاحب یا آئی جی تھوڑا سنے گا اس کی بات. ان کو پتہ ہے لوگ اس کے ساتھ ہی نہیں ہیں. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اور جو ہم گندم کھا رہے ہیں نا، ہم اس لیے بیکار ہوئے. ایک بری گندم اور 4000 تنخواہ پر ہم نے اپنا بجٹ بنا کے بیٹھا ہے، تو آپ کیا ترقی کریں گے؟ کافی سالوں پہلے سے میں یہ چاہتا تھا کہ گلگت بلتستان میں گانچھے کے اندر ایگریکلچر کو پروموٹ کیا جائے. ایگریکلچر تو ہمارا پیشہ ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اپنے پیشے کو چھوڑا ہے. اس میں ہم جو سارے شرکاء اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے خیال میں میرے سمیت بہت سارے لوگ جو ہے، ہمارے شیخ صاحب نے کہا بنجر زمینوں کو آباد کریں. ہم نے آباد زمینوں کو بنجر کر کے چھوڑا ہے، اور ہم سبسڈی کے پیچھے دن رات واویلا کر رہا ہے. یہ ایک باعزت قوم کا میرے خیال میں، جس کے اندر ایک ضمیر ہو، عزت نفس جس کے پاس ہو، اس کے لیے بڑا مشکل کام ہے. اسلام کے اندر بھی دینے والا ہاتھ بننا چاہیے، لینے والا ہاتھ نہیں بننا چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ غربت اپنی جگہ پر، لیکن جو ذہنی غربت ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہ سارا ذہنی غربت ہے، ورنہ ہمارے آباء و اجداد نے ان مشکل حالات میں، اس وقت کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھا، اس وقت کوئی سہولتیں نہیں تھی، وسائل نہیں تھا، روڈ نہیں بنے تھے، گاڑیاں نہیں چل رہی تھی. انہوں نے محنت کر کے اس علاقے میں اپنے آپ کو زندہ رکھا. نہ صرف زندہ رکھا آپ کو، آج مجھے یہ سچ بتائیں، آج کی نسل نے کوئی زمین پیدا کی ہے جو اپنے لیے؟ وہی زمینیں جو باپ دادوں کے وراثت میں ملے ہیں، وہ 8-10 لڑکوں میں 2 کھیت کر کے بھی وہی، اور وہ بھی کاشت نہیں کر رہے ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے. ہمیں سوچنا پڑے گا بحیثیت قوم، بحیثیت ایک علاقہ سوچنا پڑے گا. کیا ہم پیدا ہی ہوئے یہ دھرنے کے لیے پیدا ہوئے؟ ہماری پانی، اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہے، پانی دیا ہے، زمین دیا ہے، لیکن آپ ان سے مفاد نہیں لے رہے ہیں. اور میں خود شامل کر کے بتاتا ہوں، یہ میرے اللہ کی فضل سے تھوڑی بہت زمین ہے، لیکن بخدا میں کاشت نہیں کرتا ہوں، اور میں بھی ڈیپو پر دوڑتا ہوں. اور اس دنیا کے اندر غریبوں کے نام پر امیروں نے بڑا کھیل کھیلا، غریبوں کے نام پر امیروں نے بڑا کھیل کھیلا ہے. ابھی بتائیں کہ جو آدمی زمین ہو کے ڈیپو پر دوڑتے ہیں، اس کو کیا حق بنتا ہے آج سبسڈی کے لیے ادھر جا کے بیٹھ جائیں؟ آپ کو تو چاہیے ان لوگوں کو کے لیے آپ کام کریں جو بھوکے ہیں، جن کے پاس زمینیں نہیں ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کے لیے آپ بات کریں. لیکن بات ان کی ہوتی ہے، کام ہمارا ہوتا ہے. تو میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، آج یہ عہد کریں. آج یہ معمولی گیدری نہیں ہے، یہ معمولی ہمارے یہاں پر جو محفل ہے وہ معمولی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں آج گانچھے کے اندر ایک انقلاب برپا کرنے کے لیے ایک فاؤنڈیشن رکھا جا رہا ہے. اور میں علماء کا مشہور ہوں،
یہ ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں حقوق کے لیے، لوگوں کے حقوق کے لیے، اور آپ ہی وہ معاشرے کا وہ مؤثر شخصیات ہے جن کے ذریعے سے علاقے کے اندر آپ بہتری لایا جا سکتا ہے، اور اس میں آپ جب تک آگے نہیں آئیں گے یہ چیزیں جو ہے انجام تک پہنچنا بڑا مشکل ہے۔ میں آپ تمام سے دل کی گہرائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ علماء اور باقی ہمارے جو عمائدین ہیں، جو ہمارے جوان ہیں، دیکھیں ایک باعزت قوم بننا چاہیے، نہیں بننا چاہیے؟ اللہ کے فضل سے آپ باعزت قوم ہیں، آپ کو باعزت قوم بننا چاہیے۔ وہ دھرنے میں نہیں ہے، وہ محنت میں ہے، وہ رونے میں نہیں ہے، وہ محبت میں ہے، وہ نفرت میں نہیں ہے، محبت میں ہے۔ ان ساری چیزوں کو ہر انسان جس کو اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، ہر ایک کی عزت ہے، اور ہم روڈ پہ جا کر ٹھیک ہے جو گورنمنٹ سے ہمیں حقوق ملنا چاہیے وہ ہمیں ملنا چاہیے، اس کا ہم حقدار ہیں، ہمیں لینا چاہیے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم بیٹھے رہیں اور ہم کہیں نظر لگا کے بیٹھ جائیں جی کہ ہمیں، جیسے ہمارے محسن صاحب نے کہا، من نہ سلوا کا انتظار کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو محنت کرنا ہوگا اور محنت کی طرف جانا ہوگا۔ جب تک آپ اپنے کھیتوں میں نہیں جائیں گے، جب تک آپ اپنے زمینداری کے اس سسٹم میں باقاعدگی سے نہیں جائیں گے، آپ ایک باعزت قوم نہیں بن سکتا۔ اور ہم انقلاب لانے کی باتیں کرتے ہیں، ہم بٹے ہوئے لوگ ہیں، ہم مختلف چیزوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں۔ انقلاب وہ لاتا ہے جو متحد ہو، جس میں اتحاد ہو، جس میں بھائی چارگی ہو، جو منظم ہو، جو قوم ہو، وہ حقوق کے لیے انقلاب لا سکتا ہے۔ لیکن ہم بکھرے ہوئے لوگ ہیں، بکھرے ہوئے لوگ اس لیے ہیں کہ جب موقع آ جاتا ہے کوئی خوفلو کا بن جاتا ہے، کوئی معشوم کا بن جاتا ہے، جب اور مفادات بیچ میں آ جاتے ہیں تو کوئی شیعہ بنتا ہے، کوئی نوربخشی بنتا ہے، کوئی اہل سنت بنتا ہے۔ تو ہم بٹے ہوئے لوگ ہیں، پہلے ہم اپنے اندر وہ چیز لائیں جس کے ذریعے سے متحد ہو کے ہم کیا جا سکے، اپنے مطالبات منوا سکے حکومت سے، لیکن وہ چیز ابھی تک ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو کیوں آپ اپنے آپ کو انرجی ضائع کرتے ہیں؟ آپ اپنی طاقت کیوں ضائع کرتے ہیں؟ آپ اپنی طاقت کو اتحاد کے لیے ضائع کریں۔ آپ اپنی اس طاقت کو جو ہے، ابھی جو انرجی آپ استعمال کر رہے ہیں، وہ اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کے لیے کریں، محبتیں بڑھانے کے لیے کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ انقلاب لا سکتے ہیں۔ کوئی مائی کا لال آپ کے حقوق پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ آج جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا، جو ہم کسی کو اگر حکومت پاکستان اگر ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، حکومت گلگت بلتستان ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو ہمارے 2-4 دھرنوں سے آپ کو اپنا حقوق نہیں مل سکتے۔ آپ کو کس نے کہا؟ حقوق کے لیے تو جانیں ضائع ہوتی ہے، حقوق کے لیے تو سی پلائی دیوار بننا پڑتا ہے۔ اس کے بغیر ان کو پتہ ہے 10 آدمی اگر ہمارے حکومت کے خلاف ہے تو پیچھے 50 آدمی ان کے حامی ہیں۔ وہ اسی لیے ہے کہ ہم بکھرے ہوئے، اس لیے اتفاق کی ضرورت ہے، اور اتحاد کے ساتھ محنت کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے علاقے کو سنوارنا ہے، بنانا ہے، تو آپ کو متحد ہو کے کرنا پڑے گا۔ ہم کسی سیاسی جماعت کا اعلی کار نہیں ہے، ہم اگر اعلی کار ہے تو گلگت بلتستان کے عوام کا اعلی کار ہے، اور گلگت بلتستان کے عوام کے مفاد پر کوئی باشعور، کوئی باضمیر انسان سودا بازی نہیں کر سکتا۔ میری گزارش ہے، پارٹیوں سے نکلو۔ پارٹی ٹھیک ہے، حکومت کرتے ہیں، حکومت میں عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے پارٹیوں میں جاتے ہیں، اور پارٹیوں کے پلیٹ فارم سے اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے دشمن بھی نہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو سندھ کا تھا، میرا رشتہ دار تو نہیں، اور عمران خان پختونخوا کا ہے، میرا دشمن نہیں۔ نواز شریف پنجاب کا ہے، میرا دشمن نہیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جس پارٹی کے پلیٹ فارم سے اس علاقے کے لیے بہتری کا کام ہو سکتا ہے، تو ہم نے اپنے سینس کے مطابق ہم نے اس پارٹی کو جوائن کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے گلگت بلتستان کو سودا کر کے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ سب سے گزارش ہے، سب سے پہلے اتحاد پیدا کرو، نفرتیں ختم کر دو۔
آپ اپنے اپنے عقیدے پہ ہمارے مشترکات بہت زیادہ ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑھ کر بجلی کے بارے میں مشروم میں جاتا ہوں تو خبلو کو نہیں دینا, خبلو میں آتا ہے تو مشروم والے نہیں دیتے, بلغار ادھر نہیں دیتے. ان چیزوں میں کیوں پڑھتے ہو؟ اور بجلی کے بل کا کسی صاحب نے یہاں ذکر کیا, بجلی کا بل انہوں نے کتنے میگا واٹ بجلی گھر بنا ہے اس حساب سے ہمیں ٹارگیٹ دیا 18 کروڑ کا. کل ہم نے اس کیس کو ہم نے ٹیک اپ کیا اس کو پروڈکشن کے حساب سے 10 کروڑ سے زیادہ نہیں بنتا ہے. ہم نے وہ کیس سیکرٹری صاحب تک میں نے خود پہنچایا. دیکھیں, ہمیں نمائندگی ووٹ دے کے جانا ضروری نہیں ہوتا. اور آپ سے میں گزارش کرتا ہوں, ابھی ہمارے وزیر سب چلے گئے, یہ ہم نے ووٹ دے کر نکالا. اب ناروں میں نااہل نمائندے, اس کا کیا تاثر ہوگا کہ جس نے ووٹ دیا وہ نااہل ہے, جس نے ووٹ دیا وہ نااہل ہے. گویا آپ یہ کر رہے ہیں ہم نااہل ہیں. آپ ان کی سپورٹ کرو, ان کی غلطیوں کو لا کے محفل میں نشاندہی کرو, لیکن ان کا سپورٹ کرو. جب آپ نے نااہل کا نعرہ لگا کر روڈ میں نکلا تو وہ سیکرٹری صاحب یا چیف سیکرٹری صاحب یا آئی جی تھوڑا سنے گا اس کی بات. ان کو پتہ ہے لوگ اس کے ساتھ ہی نہیں ہیں. اور آپ کے نمائندے جو بے اثر ہوتا ہے نا, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. کچھ ان کی اپنی کمزوریاں, کچھ ہمارے لوگوں کی کمزوریاں. تو آپ اپنے نمائندے کو طاقت دے دیں, ان کو طاقت دے دیں. جہاں وہ غلط کرتے ہیں اپنے محفل میں لا کر ان کو سنائیں. اور مجھے ایگریکلچر سے اتنی دلچسپی ہے, جب میں ٹیچر تھا تو میں ایگریکلچر پڑھاتا تھا, اور اس کے بعد میں پاکستان کا تقریباً 2 سال ایگریکلچر چیمبر کا میں پاکستان کا صدر رہا ہوں. اس کے بعد میں تقریباً 10 سال گلگت بلتستان چیمبر کا میں صدر رہا ہوں. اور میں بہت پہلے سے یہاں کافی ڈیلیز ٹرانسفر ہو گئے. بخدا ایک سیمینار کے لیے بول کے میں تھک گیا تھا, اور ماحول مجھے نہیں مل رہا تھا. یہ ہمارے خوش قسمتی ہے, ثاقب صاحب اور اس سے بھی زیادہ ہمارے لیے ڈپٹی کمشنر صاحب خود ایگریکلچر انجینئر ہیں. اب اس ماحول سے اگر ہم نے گانچے کے اندر معاشی انقلاب نہیں لا سکا تو میرے خیال میں اور کوئی ایسا ماحول آپ کو نہیں ملے گا. یہ ماحول ہے, اور اس ماحول میں ہم سب کو یکجا ہو کے محنت کرنا ہے. لوگوں کو محنت کی طرف بھیجنا ہے, لوگوں کو کھیتوں میں بھیجنا ہے, لوگوں سے اپنی پروڈکشن کو بڑھانا ہے. اس کے بعد دیکھیں, آپ کے جیب میں پیسے ہو تو کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں. جب آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہونا, آج میرے جیب میں پیسے نہیں, مجھ سے بات نہیں ہو رہی آپ کے سامنے, ٹھیک ہے نا جی. تو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے, اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہے, متحد ہو کے پھر آپ علاقے کے مسائل کو ایشو کر سکتے ہیں. تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں, آج کی یہ محفل بخدا میں سمجھتا ہوں بہت یعنی ایک فاؤنڈیشن ہے, ایک بنیاد گلگت بلتستان کے اندر, گانچے کے اندر خود کفیل کا جو نعرہ ہم نے یہاں لگایا ہے نا, اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہم سب کو محنت کرنی ہوگی, کھیتوں میں جانا ہوگا. رہی بات حکومت سے, ہمارا لڑائی جھگڑا چلتا رہتا ہے. جب ہمارے حقوق نہیں دیں گے ہم لڑیں گے, جب حکومت مجبور ہوں گے تو ہمیں اس کا بھی تھوڑا سوچنا ہوگا کہ کسی کے جیب میں پیسے ہوں گے تو آپ کو دیں گے, اس کے پاس نہیں ہوتا ہے اور کہاں سے لائیں گے. آپ کے رونے دھونے سے نہیں ہو سکتا. وہ ایک شعر ہے کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اور جو ہم گندم کھا رہے ہیں نا, ہم اسی لیے بیکار ہوئے, اسی لیے ہم نے کھیتوں میں جانا چھوڑ دیا, اسی لیے ہم نے زمینداری چھوڑ دیا, اسی لیے ہم نے اپنا سارا معاملات جو ہے, ہمارا بجٹ ایک بوری گندم اور 4000 تنخواہ پر ہم نے اپنا بجٹ بنا کے بیٹھا ہے. تو اب کیا ترقی کریں گے؟ جو باہر سے لانے کے انتظار میں رہ رہا ہے, بیٹھے ہوئے رہیں تو وہ کیا ترقی کر سکتے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایسا ایک مضبوطی سے زمینداری کی طرف لوٹیں جس کا ٹیکنیکل طور پہ, میں نے غلام اللہ صاحب سے ہماری 2-4 میٹنگ ہو گئی. میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ ایک ٹیم بنائیں, ایگریکلچر اسپیشلسٹ یا جیولوجسٹ جو بھی ہے, کہ
کس پورے گانچے کا سروے کریں کہ کس زمین میں کون سی فصل اچھی آتی ہے، وہ ریکمینڈ کریں تو ہم وہ فصل لگا لیں. ورنہ آلو کی قیمت ہو گیا ہے کہ دنیا آلو لگاتے ہیں اور ہمارے عرصے والے بھی لگاتے ہیں، وہاں آلو آتا ہی نہیں، محنت ضائع جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے بہت ساری چیزیں ایسے، سبزی، آلو، اسی طرح گندم. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ثاقب صاحب آپ یہ ٹیم جلدی کنسٹیٹیوٹ کریں اور آپ سروے کروا دیں. سروے کے مطابق ہم ان کے ہدایت کے مطابق ہم فصل اگائیں. اور حکومت سے ڈپٹی کمشنر کے تھرو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ یہ سب سٹی میں پریشان ہونے کے بجائے اس ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو جو ہے بجٹ دے دیں، یہاں کھاد مہیا کریں سبسڈی ریٹ پہ، یہاں ادویات دے دیں، لوگوں کو زمینداری کس طرح کرنی ہے دکھائیں. میں نے کافی سیب کے پودے لگایا ہوا ہے، میں خود کوشش کرتا ہوں زمینداری کروں، لیکن چونکہ میں زمینداری سے واقف نہیں ہوں تو مجھ سے نہیں ہو رہا. میں نے وہ شاخ تراشی کے لیے ہمارے جو گھر میں لوگ ہوتے ہیں ان سے کہا شاخ تراشی کرو، تو وہ یا تو سوکھ جاتا تھا بالکل، یا تو وہ عجیب صورتحال ہوتی تھی. پھر میں نے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے ریکویسٹ کیا، میرے خیال میں آپ ساتھ تھے، انہوں نے شاخ تراشی کی میرے باغ میں، میں نے ان سے سیکھا اور آج فرسٹ کلاس جا رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں آپ آئے، ان سے فیسلیٹیٹ کرنا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ وہ بدنصیب ڈپارٹمنٹ ہے جو آج تک نظر انداز ہوا. اس کو 1 روپے کہیں سے کسی نمائندے نے بجٹ نہیں رکھا. اور جو مولوی عبدالکریم، ہم اس کو آج بھی دعائیں دیتے ہیں اللہ اس کو جنت نصیب کرے. اس نے 2-4 باغ بنا کے ہمیں دے دیا ہے. اس کے بعد سب نے اسی کے پھل فروٹ کو آگے پیچھے کرتا رہا ہے اور کوئی کام نہیں ہوا. اور یہ کام بھی کیا کرتے، ان کے پاس بجٹ ہی نہیں. تو گورنمنٹ آف گلگت بلتستان آج کی اس حوالے سے ایک بہت ریکمنڈیشن کے طور پہ، ایک قرارداد کے طور پہ ہم ڈی صاحب کے حوالے کریں گے کہ ڈپارٹمنٹ کا جو ہے بجٹ بڑھائیں اور ڈپارٹمنٹ زمینداروں کو سہولتیں دے دیں. ڈپارٹمنٹ جو ہے ٹیکنیکل معاونت دے دیں. اور ان کے پاس ایگریکلچر 2 آفیسر ایگریکلچر آفیسر تھا، ہمارے یہاں سے تنخواہ لیتے ہیں اور وہ باہر ڈیوٹی دے رہا ہے. میں ڈی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا وہ 2 ایگریکلچر آفیسر کو بھی ادھر آنا چاہیے. ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب تو دفتر میں رہیں گے یا فیلڈ میں جائیں گے. ایگریکلچر آفیسر ہمارے پاس ہو تو وہ لوگوں کو وقتاً فوقتاً جدید جو ٹیکنالوجی سے ہے اس سے باخبر کریں گے. تو وہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، لیکن ہم اپنے آپ کو ستارہ نہیں کہہ سکتے. ہم تو ان ستاروں کو چھپانے والے بادل ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اس لیے چونکہ ہم محنت نہیں کر رہے، ہم کام نہیں کر رہے، ہم اپنے علاقے کو اپنے آپ کو بنانے کے اس چیزوں میں نہیں ہے. تو میں نے چیف سیکرٹری صاحب سے خصوصی طور پر اس ہفتے میں جا کر میں نے درخواست سبمٹ کیا اور اس سے میری میٹنگ ہو گئی. اس نے بہت اپریشیٹ کیا اور ڈی صاحب سے بھی انہوں نے اس سلسلے میں مشاورت کی. تو آج یہ جو سیمینار ہوا ہے تو اس کا نتیجہ ہے انشاءاللہ العزیز ہم سب مزید بھی گیدرنگ کریں گے. بہت بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ. ایگریکلچر کے حوالے سے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. آدھا کا تو آپ نے اپنی تقریر میں جواب دے دیا. جی جی. وہ کہ یہ سیمینار میں ان تمام منتظمین کو جو جرنلسٹک کیریئر میں یہ پہلا کوئی سیمینار ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کی ضرورت کو ایڈریس کرنے کے لیے، یہاں کے لوگوں کو اس طریقے سے اکوپ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، انعقاد کیا گیا ہے. تو ان کے جو منتظمین ہیں میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں. لیکن ساتھ ساتھ میں اس شکریہ کے ساتھ میرا سوال بھی جڑا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ اس سیمینار میں جتنی باتیں ہوئی ہے، ہو سکتا ہے میری پرسپشن غلط ہو، لیکن جو پرسپشن ڈیولپ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو سبسڈی کے حوالے سے جو اس وقت چپکرش چل رہا ہے گورنمنٹ اور عوام کے درمیان، لوگوں کے اس بات پر ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ آپ کو سبسڈی کے بجائے دوسرے اگر سبسڈی ختم کرتے ہیں تو آپ نے کھاد کی بات کی، کھاد ٹریکٹرنگ کے لیے، تھریشنگ کے لیے، اس طرف گورنمنٹ کو، چونکہ آپ آدھا حصہ جو ہے آپ گورنمنٹ میں بھی ہے، تو گورنمنٹ کو اس طرف راغب کرنے کے لیے آپ کوئی
زوردار مطالبہ اس طریقے سے کیوں نہیں کرتے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو سکے؟ تھینک یو. بہت بہت مہربانی. یہ آپ نے جو سوال کر کے لوگوں کے ذہن سے جو غلط فہمی ہے اس کو دور کرنے کے لیے آپ نے یہ سوال کیا. مجھے نہ کسی کی طرف سے انسٹرکشن ہے, نہ میں اس وقت گورنمنٹ کا حصہ ہوں, نہ میرا گورنمنٹ سے کوئی, لیکن میں نے پہلے کہا میں گلگت بلتستان اور گانچے کا ایک باسی ہوں, اور میری ہمدردی, میرا مرنا میرا جینا اس علاقے کے ساتھ ہے, اور مجھے کسی کی طرف سے بخدا یہ انڈیکیشن نہیں ملے, اور نہ میں اس انڈیکیشن پر چلنے والا آدمی ہوں. میں ایک بیسک سیاسی گراس روٹ لیول سے آیا ہوں. میں اصل سمجھتا ہوں علاقے کے پرابلم کو, اس پرابلم کو میں نے سامنے فوکس کر کے لانا تھا جو ایگریکلچر کے سائڈ پہ تھا. اور یہ میں نے آپ کو پہلے سے بتایا, یہ آج کی بات نہیں تھی. لوہا ٹھنڈا تھا, میں نے نہیں کوٹا. لوہا جب گرم ہوا تو میں نے کوٹا. ٹھیک ہے نا جی. اس وقت جتنے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب, ابھی میری تقریر لمبی تو ہو گئی آپ کے سوال سے, ایک ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کے آفس میں آیا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے. نماز سے فارغ ہوا, وہ کرسی کے ساتھ اس نے جا نماز لگایا ہوا تھا. میں نے ان سے پوچھا آپ کی نماز سے آپ کو تو فائدہ ہے, ہمیں بھی کوئی فائدہ ہے؟ تو وہ ہنسنے لگا. میں نے کہا اس کرسی پر آپ بیٹھے ہیں نا, جس کرسی پر گورنمنٹ نے آپ کو تنخواہ دیا ہے, آپ کو نماز پڑھنے کے لیے تو نہیں دیا. آپ بے شک نماز پڑھیں, ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس علاقے کے اندر کیا کیا؟ بنیادی سوال یہ ہے. تو گندم سبسڈی دیکھیں نا, سبسڈی لوگوں نے سمجھا نہیں ہے. تیل پر سبسڈی تھا, آج مہنگا ہو گیا کہ نہیں ہوا, کیوں جلوس نہیں نکالتے؟ پیٹرول مہنگا ہو گیا, کیوں یہ بھی اس پر بھی سبسڈی ہے, کیوں جلوس نہیں نکالتے؟ اسی سے گندم بھی مہنگا ہو جاتا, ٹرانسپورٹیشن میں ہر چیزیں مہنگی ہو جاتی. یہ بھی سبسڈی تھا. سبسڈی آپ کو کرایہ دیتے, کرایے پہ سبسڈی ہوتی ہے, ریٹ پہ نہیں ہوتی ہے. تو آپ ادھر جو ہے تیل کے لیے آپ جلسہ جلوس نہیں کرتے, گندم کے لیے کیوں کرتے؟ دیکھو نا, لاجیکل چیزیں ہیں, ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. یہ ہم کبھی بھی, میں نے پہلے کہا ہمارے حق کے لیے ہمیں جان دینا چاہیے, لیکن ہم اس پوزیشن میں ابھی ہے ہی نہیں ہے. شعر آیا والی بات ہے, جب شعر آیا تو کوئی بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا جی. ہم بھی یہ دھرنا میں مخالف نہیں ہوں, لیکن ہم اپنے محفل میں یہ بات کرتا ہوں, اس سے آپ کی جو ہے وہ جو اسٹرانگ جو آپ نے جدوجہد کرنا ہے اس کی ویلیو ختم ہو رہی ہے. آپ نے اگر کرنا ہے تو ایسا کرے نا, ہلا کے چھوڑ دیں. اس کے لیے ہمیں منظم ہونے کی ضرورت ہے, اس کے لیے اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس لیے پارٹیوں میں تقسیم ہو کر نہیں, بہت کیا, ہم سب نے سیاست کیا اس سے گندم پہ, بہت لوگوں نے کیا, ہم نے کیا بھی کیا, انہوں نے بھی کیا, سب نے کیا. اب چھوڑ دو ان چیزوں کو. ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں, ہمیں مستحکم گانچے سے غرض ہے, ہمیں مستحکم گانچے چاہیے.